وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ اور تیسری مخلوق اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اس کے اندر دونوں مادے پیدا کر دیے ہیں۔ اب اگر یہ جو ہے نا نیکی والے مادے کو فوقیت دے کر، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا عقل بھی پیدا کی اور خواہشات بھی پیدا کر دی ہیں انسان کے اندر۔ فرشتے صرف اور صرف عقل ہے، اطاعت ہے، خواہشات نہیں ہے۔ حیوانات ان کے اندر صرف اور صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر خواہشات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دے دی ہے، یعنی اطاعت کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب ان دونوں مادوں کو دے کر اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہے ہیں کہ خواہشات ہیں انسان کی، لیکن پھر بھی جو اللہ نے مقصد اس کا بنایا ہے زندگی گزارنے کا، اگر اس پر مقصد پر چلے گا تو یہ شرف المخلوقات ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس خواہشات تھی، اس نے اپنی خواہشات کو روک کر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو ہے نا زندگی گزاری ہے، اس لیے اللہ نے اس کو شرف المخلوقات کہا۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آدمی ہیں، آدمی، اور آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں لاہوری ہے، ہم کہتے ہیں فیصلہ آبادی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ جہلمی ہے، جہلم کا رہنے والا ہے، ایبٹ آبادی ہے، ایبٹ آباد کا۔ ایسے آدمی کسے کہتے ہیں؟ وہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا ایک اللہ والے دن کی روشنی کے اندر چراغ لے کر گھوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا لے کر گھوم رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں چراغ لے کر ڈھونڈ رہا ہوں آدمی کو۔ کہا حضرت یہ سارے آدمی ہی تو پھیر رہے ہیں؟ کہ نہیں، آدمی نہیں ہے، آدمی تو وہ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر ہوگا، ہم اس کو آدمی کہیں گے۔ لاہور کی صفات پر ہوتا ہے ہم لاہوری کہہ دیتے ہیں، تو آدمی وہ ہوگا جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر ہوگا۔ اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کیا تھی اور ان کا وطن اصلی کیا تھا، یہ آج ہم جو ہے نا اس کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آپس میں ہم اس کا مذاکرہ کریں گے۔ ہمارے آباء و اجداد آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ جنت کے رہائشی تھے۔ میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں نا لوگوں کو کہ ایک بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم انسان جو ہے نا، انسان ہم لوگ جو ہیں، ہم دنیا کے باشندے نہیں ہیں، ہمارا وطن اصلی کوئی اور ہے، اور ہمارا وطن اصلی جو ہے نا وہ جنت ہے، جنت۔ اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ وطن اصلی سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ جب باہر ملک میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں نا تو ان سے پوچھیں، جو لوگ پردیس میں پڑھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، اسٹڈی کرنے کے لیے، ان سے پوچھیں کہ ان کو اپنا وطن کتنا یاد آ رہا ہو۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے انڈیا کے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انسان جو ہے نا وہ 4 چیزوں سے فطری طور پر محبت کرتا ہے، اپنے وطن، اپنے مال سے، اور اپنی ذات سے، اور اپنی ماں باپ سے، یعنی اپنی اولاد اور ماں باپ سے۔ لیکن ان سب میں انسان سب سے زیادہ جو ہے نا اپنی ذات سے ہی محبت کرتا ہے، اپنی ذات۔ اور سب سے کم محبت جو انسان کرتا ہے نا تو وہ انسان، آپ کو میں عجیب مثال دوں، آپ مانیں گے نہیں، لیکن یہ مثال اس لیے میں آپ کو اس کی جو ہے نا مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ سب سے کم محبت انسان جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں سے ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آتی ہے نا بات پیسہ کمانے کی تو انسان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر ملک پردیس کاٹ لیتا ہے، لیکن پیسہ لازمی کماتا ہے کہ یار میں نے پیسہ کمانے جانا۔ لیکن بات جب اپنی ذات کی آ جاتی ہے نا تو پھر پیسہ بھی کچھ نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ابھی کل ہی میں عسکری 14 سیکٹر ڈی میں ایک جگہ جنازے میں گیا تو وہ آدمی آئی تھنک کہ میری نظر میں ارب پتی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہوا، لیکن کہنے لگے کہ جس ہاسپٹل میں، لاہور کے ایک ہاسپٹل میں جو ہے نا، کیونکہ بیسیکلی وہ گجرات سے بلانگ کرتے تھے تو ادھر سے لاہور ان کو قریب پڑا تو ان کو
وہاں لے کر گئے، ان کا آکسیجن لیول کم ہو گیا، تو لاہور کے جس ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا تو ان کا ایک دن کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ تھا۔ تو ایک دن جب کچھ ان کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ آپ ایسے کرتے ہیں کہ مجھ سے ڈبل فیس لے لیا کریں، ایک دن کا 1 لاکھ کے بجائے آپ 2 لاکھ میرے سے لے لیں، لیکن ایسی کو ٹریٹمنٹ کر دیں کہ میرا آکسیجن لیول برابر ہو جائے۔ اور وہ 10 دن ایڈمٹ رہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو انسان جب ماں اپنی جان کی باری آتی ہے تو مال کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان سب سے زیادہ اپنے وطن اصلی سے ہمارا وطن اصلی یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا وطن اصلی جنت ہے۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی، جیسے میں بیسیکلی بلانگ سرگودا سے کرتا ہوں، اور میں سرگودا سے پنڈی آیا، اور میرا ایک مقصد تھا پنڈی آنے کا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے یہ کام کرنے ہیں، میں نے جو ہے نا فلاں چیز خریدنی ہے، اور میں نے فلاں سے ملنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ میں یہاں پنڈی آ کر جو ہے نا بھٹک جاتا ہوں، اپنے کام میں نہیں لگا رہتا، اور واپسی پر جو ہے نا میں سرگودا کے راستے کے بجائے میں کراچی کے راستے پر چل پڑتا ہوں، تو میں اپنے وطن اصلی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ایسے ہی جو انسان اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان کو اللہ نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں کہ یہ تمہارے گھر کی طرف یہ جنت کا راستہ واپس آتا ہے، اور یہ راستہ تمہیں بھٹکا دے گا دوسرا راستہ، دونوں اللہ نے دے دیے انسان کو۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ابا جان کا جو اصلی گھر تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں جائے یا دوسرے گھر کی طرف جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات، یہ میں کچھ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آخر میں نا آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ کہتے ہیں نا وہ ایک شعر ہے اکبر آبادی کا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ درد سر کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کریمہ کافی تھے۔ کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی آزمائش کے لیے پیدا کیا، درد سر یعنی امتحان کے لیے پیدا کیا، ورنہ اطاعت کے لیے تو فرشتے کافی تھے، اور اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر درود پڑ جاتا ہے فرشتہ، اور ایک وقت میں 50,000 سے زیادہ جو ہے نا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر موجود ہوتے ہیں، اور جو ایک بار آ کے پڑ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ بارش کے قطرے کے ساتھ آ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ کی تو اتنی مخلوق تھی، مسلمانوں کو اللہ نے، یہ جو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت اور حیات کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ لیبلوکم، میں تمہیں آزما لوں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کون دنیا میں جا کر مجھے یاد رکھتا ہے، میرے احکامات کو مانتا ہے، اور میرے رسول بتائے ہوئے طریقے اور میرے بھیجے ہوئے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور کون اچھے عمل کر کے لاتے ہیں۔ انسان جو ہے نا، انسان اس کی جو ہے نا 3 زندگیاں ہیں، ایک ماں کے پیٹ کے اندر، اور ایک دنیا کی زندگی، اور ایک قبر کی زندگی۔ انسان ماں کے پیٹ کے اندر کی زندگی جو ہے نا، جو دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے، وہ اپنی مرضی کی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں اگر آپ سے پوچھوں گا یار آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، کوئی بھی نہیں کہے گا میں اپنی مرضی سے آیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بھیجا، اور آپ میں سے کوئی اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں چاہتا۔ ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ جی حافظ صاحب ہمارے گھر آؤ، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، کوئی جو ہے نا وہ والد صاحب کے پاس جب ان سے ملتے ہیں نا تو کوئی یاسین پڑھ دیں، کوئی دم کر دیں، بس مجھے لگتا نہیں ہے بچوں، لیکن کوئی ایسا دم کر دیں کہ میں بچ جاؤں۔ تو کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری 60-70 سال کی مثال کے طور پر زندگی ہے، آپ اس میں سے 15 سال جو ہے نا بچپن کے نکال لیں،
15 سال کے بعد آپ پر احکامات لاگو ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل زندگی 30 سال 35 سال 40 سال کی ہمارے پاس زندگی ہے، وہ بھی کسی کو نہیں پتا کہاں زندگی کی شام ہو جائے. ہم نے تو ایسے ایسے، وہ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہیں ہمارے، راول ادھر ہوتے تھے، میڈیکل کالج میں ہوتے تھے، وہاں جانا ہوتا تھا میرا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، چھوٹا سا کتابچہ لکھا کہ موت انسانیت کے دروازے پر. تو اس میں انہوں نے اپنے تجربے لکھے کہ میں نے کیسے کیسے جو ہے نا لوگوں کی موت دیکھی. تو کسی کو کیا پتا کس حال میں کس کی موت آ جائے، کب زندگی کی جو ہے نا شام ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو ہم اپنی مرضی سے جانا ہی نہیں چاہتے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ 30، اور جب دیکھیں ایک اللہ نے زندگی دی، نہ اپنی مرضی سے ہم آئے اور نہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. تو درمیان کی تھوڑی سی زندگی، جو انسان جو چیز نہ اپنی مرضی سے بنی ہے نہ اپنی مرضی سے ختم ہوگی، اور نہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اس کی جو ہے شروع کے دن گزرے ہیں، تو درمیان کا چھوٹا سا وقت کیا وہ اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا. جب اس کا شروع بھی اپنی مرضی سے نہیں، آخری بھی اپنی مرضی سے نہیں، ختم بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو وہ کیسے درمیان کا وقت اپنی مرضی سے گزارے گا؟ وہ اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوگا وہاں پر، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا پابند ہوگا. اب جب اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ امتحان لیں، اور امتحان کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ سب سے بڑا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر نا، آپ قرآن کو اٹھائیں اور پڑھیں. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑا المیہ ہے. میں بھی یونیورسٹی اور اسکول میں ہوتا ہوں اسلامک میں، تو آئی تھنک میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا المیہ ہے. اکثر لیکچر لیتے ہیں تو یونیورسٹی کے ہم یا اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہاں پر میں اکثر ان سے، ایک بار میں نے ان سے سورۃ فاتحہ یہ آیت دعائے قنوت کا پوچھا، تو میری کلاس میں قریب کوئی 65 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، اور آئی تھنک کہ ان میں سے صرف 8 اسٹوڈنٹس نے مجھے دعائے قنوت سنائی. تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، اور اللہ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، لیکن آج ہم نے وہ قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو اور حدیث کو، اس کو ایسے پس پش ڈال دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. اس لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے نا، تو قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے کامیاب ہو گیا. قرآن نے کہا کہ جی جہنم سے بچ گیا، ٹھیک ہے کامیاب ہو گیا. قرآن کے لہجے میں یہاں پر بہت نرمی تھی. ایک ہے نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک ہے میں کہوں کہ پانی لے آؤ، ایک ہے کہ میں کہتا ہوں پانی لے آؤں. ایک مطلب دونوں لہجوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یار یہ ٹھیک ہے آپ پاس ہو گئے ہو، ایک ہے میں کہتا ہوں کہ یار آپ بہت اچھے طریقے سے پاس ہو گئے ہو. دونوں میں فرق ہے. اسی طرح قرآن نے نا جب کہا نا کہ ٹھیک ہے جہنم سے بچ گئے، وہ آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے، فقد فاز، ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے. بس ایک لفظ لایا، فقد فاز، کامیاب ہو گئے. لیکن جہاں اللہ نے کہا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے انسانیت کی تخلیق کے مقصد پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، یہ صرف کامیاب نہیں، یہ بڑا کامیاب ہو. یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ علی 2 رکعت نماز یا جنت؟ تو میں کہوں گا 2 رکعت نماز، اس لیے کہ جنت میرا شوق ہے اور نماز پڑھنا میرے رب کو راضی کرنا ہے، تو میں اپنے رب کو راضی کروں گا. یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں. جنت تو ہمیں مل جائے گی اللہ راضی ہوں گے. تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ فقد فاز فوزا عظیما. اب جو آدمی اس انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کے لیے قرآن نے بڑے سخت قسم کے الفاظ لائے ہیں. کہیں پر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اب یہ انسان انسان نہیں رہا، یہ حیوان بن گئے ہیں.
جیسے حیوان اپنی خواہشات کو غالب کر دیتا ہے، نیند آ رہی ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، دوست یار آئے ہیں گپ لگاتے لگاتے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ٹیچر سے بات بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے، ریڑی پر جو ہے نا اپنے کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس میں جھوٹ بول دیتا ہے، اور سودی کاروبار کر لیتا ہے، اور گلی محلوں میں جو ہے نا ماؤں بہنوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ آدمی اب خواہشات پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا۔ تو قرآن کہتا ہے اب یہ انسان انسان نہیں رہا، اولئک کل انعامی، یہ تو حیوان بن گیا ہے، بل ہم ازل، بلکہ قرآن نے اس سے اگلا اعلان کیا کہ یہ حیوان بھی نہیں، بل ہم ازل، یہ حیوان سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ قرآن ایک اور اعلان کرتا ہے وَيَأْكُلُونَ وَيَأْكُلُ الْأَنْعَامَ كَمَا وَيَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ انسان نہیں رہا، یہ بس ایسے ہی کھاتا پیتا رہتا ہے ہر وقت جیسے کہ جانور کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اس کو کچھ نہیں پتا، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے مقصد حیات کو دیکھنا ہے، ہمیں اس راستے کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا راستہ متعین کیا۔ اور اس کے لیے ایک بات آپ کو کروں، ہم لوگ زندگی میں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، میں اپنا آئیڈیل بناتا ہوں، آپ کو میں آپ ہر ایک کی زندگی کا آئیڈیل ہوتا ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میرا وہ آئیڈیل ہے میں نے اس جیسا بننا ہے، اگلا سوچتا ہے میرا وہ آئیڈیل ہے میں نے اس جیسا بننا ہے۔ آخری بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ہر ایک کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل وہ ذات بناؤ، اس آدمی کو بناؤ، اس شخصیت کو بناؤ، اپنا مقتدا اس کو بناؤ کہ جس کے ساتھ قیامت والے دن آپ کھڑے ہو کر اللہ کو اپنا حساب کتاب دے سکتے ہو۔ عجب بات نہیں ہے، عجب بات ہے، یہ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے، اور کبھی کبھار اس بات پہ رونا آ جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنی مقصد حیات کو بھول ہی گئی، اللہ نے بھیجا کیوں ہے، اور پتنی کس کس کو اپنا رول ماڈل بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یقین مانے قیامت والے دن، قیامت والے دن، قیامت والے دن آپ اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کو اپنے آئیڈیل بنایا ہوگا، اپنا رول ماڈل بنایا ہوگا، اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اسی کے مذہب پر اٹھائے جائیں گے ہم۔ اس لیے یہ ایک بیسک اصول میرا ذہن میں رکھیں کہ آپ اس آدمی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اس آدمی کو اپنا آئیڈیل بنائیں کہ جس کو آپ کیا کر سکتے ہیں قیامت والے دن، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ حساب کتاب دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھا میں نے آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کہنے لگا میرا رول ماڈل ایک حافظ صاحب تھے، فوت ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ میرے سامنے ان کی ساری زندگی تھی، لیکن رول ماڈل میں اس لیے ان کو اپنا بنایا، ان کو میں نے اپنا مقتدا ان کو بنایا، اپنا آئیڈیل ان کو بنایا، اس لیے کہ میں ان کی موت سے بڑا متاثر ہوا، اور یہ یقین مانے کہ جب ہم تخلیق انسانیت کا جو مقصد ہے اس پر زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری آخرت بھی بڑی اچھی ہوگی۔ آج یقین مانے کہ ہم اس موت کو، جو ہم نے آخرت کی زندگی گزارنی ہے، اس کو ہم بھول گئے ہیں، اس کو ہم بھول گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا کچھ واقعہ آپ سنا دیجئے، تو انہوں نے بتایا، یہ ہمارے کشمیر کے تھے، کہنے لگے کہ ہم نا ایک جگہ سفر پر گئے لاہور میں نا، تو راستے میں نا ان کو پاؤں پر جو ہے نا وہ دانا سا نکلا ہوا تھا، ہلکی ہلکی تکلیف تھی، تو وہ کہنے لگے کہ گاڑی والے کو کہو کہ یہ جو گانے لگائے ہیں نا یہ بند کر دیں۔ اکثر ہمارے ڈیووں میں، فیصل موورز میں، ان میں گانے لگاتے ہیں، LCD لگائی ہوتی ہے، رات کے وقت میں گانے، فلمیں، سفر گزر جاتا ہے ایسے۔ حالانکہ سفر تو کہتے ہیں عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، نہ جانے کب کس حال میں ہماری موت آ جائے ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی ڈرائیور کی، اور اس کی ڈرائیور نے اور تیز کر دیے، تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پنڈی سے لے کر لاہور تک وہ قرآن پڑھتا گیا اونچی آواز میں، اور کانوں میں انگلیاں دی ہوئی اس نے۔ جب لاہور پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ میرا درد بڑھ رہا ہے،
اور عصر کا وقت آیا، وہ تقریباً صبح 8 بجے پہنچے، عصر کا وقت آیا تو وہ کہنے لگا کہ جی میرا درد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور مجھے جو ہے نا ہاسپٹل لے جاؤ۔ تو جیسے ہی اس کو اٹھایا تو وہ کہنے لگا بس ابھی نیچے بٹھا دو مجھے، اس کو نیچے لٹایا تو وہ میرا دوست کہنے لگا کہ اس کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا، اس کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ اب میری یہاں سے روح نکلنا شروع ہو گئی، اور کہنے لگا تھوڑی دیر بعد 10 منٹ اور بات چیت کی، کہنے لگا کہ یہ گھٹنوں تک آ گئی، پھر 10 منٹ بات چیت کی اور کہنے لگا یہ سینے تک آ گئی۔ جب اس نے کہا سینے تک آئی اور اس نے کلمہ پڑھا اور ایسے ہاتھ اس کا لٹک گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا رول ماڈل وہ ہے، اس دن میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے موت قبول ہے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو، اس کی جگہ میں۔ اس کے برعکس دیکھیں، جو تخلیق انسانیت کا مقصد ہے اس پر زندگی نہیں گزاریں گے تو ڈاکٹر آفتاب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی آیا اور یقین مانے کہ موت کا عالم بڑا سخت عالم ہوتا ہے، بہت سختی والا عالم ہوتا ہے، بہت سختی والا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کہنے لگے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور وہ آوازیں لگا رہے ہیں، خود بھی پی مجھے بھی پلا، خود بھی پی مجھے بھی پلا، خود بھی پی مجھے بھی پلا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ساری زندگی شراب پیتے پلاتے گزری تھی اور موت کا وقت ہے، اس کی روح نکلنا شروع ہوئی اور وہ کہتا ہے خود بھی پی مجھے بھی پلا، کیونکہ مقصد انسانیت پر زندگی نہیں گزاری تھی۔ اور لکھتے ہیں ڈاکٹر آفتاب صاحب، لکھنے کہتے ہیں ایک آدمی آیا تو اس کی روح نکلتے نکلتے 10 دن لگے، وہ 10 دن اپنے بیڈ پر تڑپتا رہا اور ایک ہی آواز لگاتا رہا کہ راجہ افزار 10 روپے، راجہ افزار 10 روپے۔ اس کا کیوں کہ ساری زندگی کنڈکٹری کرتے گزری، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ اللہ کے احکامات، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور وہ ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پہچانے اس بات کو کہ اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا، صرف پیسہ کمانا، صرف اچھا اچھا اپنے آپ کو جو ہے نا پرسنالٹی بنانا اپنی، بس یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی ویسی احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ویسے عمل نہیں کر سکتا جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا۔ اب یہ ہدایت کیا ہوتی ہے ایک بڑا لمبا موضوع ہے، پھر کسی دن اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ سے ہمیں ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اسی لیے تو دیکھیں 5 وقت کی نماز، ہر سورت ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ میں ایک ہی دعا ہے بس، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت۔ تو گویا کہ مسلمان کو کتنی تلقین کر دی گئی ہے، کتنی زیادہ تلقین کر دی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ہر وقت جو ہے نا سورۃ الفاتحہ اور ہدایت کی دعا ہی مانگتے رہنا ہے، ہدایت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احکامات کے لیے پیدا کیا، اپنی مرضی پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم اس پر اللہ کے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بتائی ہوئی تعلیمات پر زندگی گزاریں گے، اور دوسرا ہر حال میں ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ تو اس کی میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی نیت کریں، اور ایک دعا کا جو ہے نا صبح شام اہتمام کیا کریں کہ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو صبح شام اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی وسوسوں کے ذریعے سے جو شیطان راستے سے بھٹکا دیتا ہے اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا اس کو بھی اللہ سارا دن شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی حملوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اور سارے عالم کے انسانوں کو جو ہے نا ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سیدھے راستے کی طرف موت تک ہمیں اللہ تعالیٰ
انگلی پکڑ کے چلنا نصیب فرما دیں، قدم قدم اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔